آزاد کشمیر کے اندر جو الیکشنز ہوئے ہیں، پاکستانی ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں، یہاں پر بھی بہت سے کشمیریوں کو میں ملی ہوں، پاکستانیوں کو نہیں، ان کا جن کا تعلق ہے ان 12 سیٹوں سے، ان 12 حلقوں سے، جو کہ جس کے لیے پوری کی پوری موومنٹ چلائی گئی کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ اس پر میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے کیا ایگزامپل دی، انہوں نے یہ بولا کہ ہمیں کشمیر کے اندر جو آزادی ملی ہوئی ہے، ہمیں بھی اسی طرح کی آزادی اپنے بہن بھائیوں کے لیے چاہیے ہے کہ جیسے میرے پیچھے جو برج ہے اس کو دیکھ لے، ایک طرف ہے بروکلن، ایک طرف ہے اسٹیٹن آئلینڈ۔ تو یہ کہتی ہے کہ ہم آزادی ایسی چاہیے کہ ہم ایک برج کراس کریں تو ہم اسٹیٹن آئلینڈ پہنچ جاتے ہیں، ایک برج کراس کریں تو ہم بروکلن آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اسی قسم کی آزادی چاہیے ہے، اتنی فریڈم چاہیے ہے کہ کشمیر میں بھی ہمارا اتنا ہی حق ہو اور پاکستان میں بھی ہمارا اتنا ہی حق ہے۔ تو ہم آزاد کشمیر میں اگر نہیں رہتے اور اگر ہم کسی اور جگہ پر، جیسے خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کہ آدھے سے زیادہ سیالکوٹ جو ہے وہ مہاجرین سے بھرا ہوا ہے، تو اگر ان کی سیٹوں کو ختم کر دیں گے تو پھر وہ لوگ کہاں جائیں گے، ان کی نمائندگی کہاں جائے گی؟ نہ مقبوضہ کشمیر ان کا ہے اور آزاد کشمیر سے بھی آپ ان کی نمائندگی ختم کر رہے ہیں، تو پھر ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ دیٹ واز دیئر اسٹیٹمنٹ۔ بسائڈ دیٹ الیکشنز ہوئے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ سیکنڈ فیز تھا، جو 12 ریفیوجی سیٹس تھی ان پر بھی الیکشنز ہوئے، اور اس کے علاوہ جو مظفر آباد ڈویژن تھی اس میں بھی الیکشنز ہوئے ہیں۔ بہت کوشش کی گئی کہ ڈیریل کیا جائے، گولیاں برسائی گئی، بہت کچھ ہوا، ایک دوسرے کی مار کٹائی بھی ہوئی، پروٹیسٹ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے، کچھ پولنگ سٹیشنز میں پولنگ نہیں بھی ہوئی کچھ وجوہات کی بنا پر، کہیں پر موسم کی خرابی بھی پیش آئی، لیکن اس کے باوجود بھی الیکشنز ہوئے اور اس میں نون لیگ کو فتح یاب ہوئی ہے اور نون لیگ 11 سیٹیں لے گئی ہے۔ بلاول بھٹو بھی ہمیں گرجتے برستے نظر آئے آزاد کشمیر کے الیکشنز میں، لیکن پیپلز پارٹی کو صرف 4 سیٹیں ملی ہیں۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ شاید اس بار نواز شریف ایک بار پھر سے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے۔